الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اگر ہماری قوم نے عذاب قوم لوط سے بچنا ہے اور پیغمبروں کے وارثوں نے اس قوم کو اس دردناک اور شرمناک عذاب سے بچانا ہے تو پھر آج آواز بلند کرنا ہوگی، ورنہ پھر وقت گزر جائے گا اور ہمارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو کم از کم آج ہم اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا شمار بھی ان اقوام میں ہوگا جو ماضی میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں اور صفائے ہستی سے مٹا دی گئیں۔ میرے بھائیوں، ٹرانسجنڈر ایکٹ کیا گھناؤنی سازش ہے، اور اس کے پیچھے پاکستانی آئین اور اسلامی اقدار کی کیسی دھجیاں بکھیری گئیں، اور یہ کسی غیروں کے ہاتھوں نہیں بلکہ ایوانوں میں بیٹھے ان لوگوں کے ہاتھوں ہوا جنہوں نے اپنے منتخب ہوتے وقت قرارداد مقاصد اور آئین پاکستان کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کا حلف لیا تھا، جسے آج اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے نہایت ہی مکر و فریب کے ساتھ پامال کیا جا چکا ہے۔ جی ہاں میرے دوستوں، مگر ہم آپس کی سیاسی رسہ کشی اور فرقہ واریت میں اس قدر مصروف ہیں کہ اس قوم کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ٹرانسجنڈر ایکٹ کی آڑ میں کیا فراڈ کیا جا چکا ہے۔ یہ قوم اس سے بالکل بے خبر ہے، اور کہا یہ جاتا رہا ہے کہ یہ مولوی اور اسلامی اقدار آج کی ترقی اور روشن خیالی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس ایکٹ کے پاس ہوتے وقت بھی یہی گھسا پیٹا راگ لاپا گیا کہ ان مولویوں کو اس ایکٹ سے کیا تکلیف ہے، یہ تو صرف خواجہ سراؤں مخنثوں کو حقوق دلانے کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے متلاشی وہ پچھلے 70 برس سے ہیں کہ ان کے جسمانی کیفیت جس جنس کی طرف زیادہ مائل ہے انہیں اسی جنس کے حقوق دیے جائیں گے۔ بھائیوں، بات اگر یہیں تک ہوتی تو آج میں بھی آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا کر آپ کا اور اپنا قیمتی وقت کیوں برباد کرتا، مگر آپ کو اور ہمیں جو دکھایا گیا وہ تصویر کا صرف ایک ہی رخ ہے۔ دراصل اس ایکٹ کی آڑ میں اپنے بیرونی آقاؤں کا برسوں پرانا وہ ایجنڈا پورا کرتے ہوئے ان کے دلوں کو تسکین بخشی گئی ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف ادوار میں کبھی تو LGBT جیسی تنظیموں کے ذریعے کوشش کرتے رہے ہیں، تو کبھی شخصی آزادی کے نام پر NGOs کے ذریعے لابنگ اور مارچ نکالتے رہے، کبھی بیرونی امداد کا جھانسا دے کر موم بتی مافیا بن کر ابھرتے ہیں، کبھی ہمارے تعلیمی نظام میں سرایت کر کے ہماری نسلوں کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ٹرانسجنڈر ایکٹ میں ایک شک یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص نادرا جا کر اس بات کا فیصلہ خود کرے گا کہ وہ عورت ہے یا مرد۔ میرے بھائیوں، بحیثیت انسان اور مسلمان ہم اس بات کا فیصلہ خود سے کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ اس بات کا فیصلہ قدرت انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی کر دیتی ہے۔ امید ہے کہ اب کچھ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کس کیے گئے فراڈ کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد نادرا اس بات کا پابند ہے کہ اگر کوئی مرد اٹھے اور نادرا کے دفتر پہنچ کر نادرا کے عملے سے یہ کہے کہ وہ اپنے اندر عورت جیسی فیلنگز محسوس کر رہا ہے، تو یہ ایکٹ نادرا کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ اس شخص کی بات سنتے ہوئے اس کے جنسی خانے میں اس کی جنس عورت رجسٹرڈ کرے۔ شخصی آزادی کا یہ مادر پدر آزاد جن دراصل پاکستانی معاشرے میں جو کہ پہلے ہی تباہی کا شکار ہے، ہم جنس پرستوں کو قانونی تحفظ دینے کی ایک صورت ہے، اور اس کا ثبوت نادرا کے حالیہ جاری کردہ اعداد و شمار سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک مرد خود کو عورت رجسٹرڈ کروا کر کسی بھی دوسرے مرد سے شادی کر لے تو اس شادی کو قانونی جواز حاصل ہوگا، اور اس نے تعزیرات پاکستان کے تحت کوئی جرم بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور میرے عزیزوں، اسی طرح ایک عورت مردانہ لباس پہن کر نادرا کے آفس پہنچ کر اپنے مرد ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے مرد رجسٹرڈ کیا جائے گا، اور قانون اس کو وراثت میں 2 گنا حصہ دینے کا پابند ہوگا۔
مطلب یہ کہ جرم کو قانونی تحفظ حاصل ہے، اور اب یہ عورت خود کو مرد رجسٹرڈ کروا کر کسی بھی عورت سے بآسانی شادی کر سکتی ہے، اور اس شادی کو بھی ریاستی تحفظ حاصل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پیدا ہونے والے بگاڑ کی دو صورتیں نکلتی ہیں۔ ایک طرف ہمارا معاشرتی نظام بالکل تباہ ہو کر رہ جائے گا، تو دوسری طرف وہ اسلامی اقدار ہیں جو نسل انسانی کو عین فطرت پر زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتے ہیں، جو کہ بحیثیت مسلمان اس ایکٹ کی منظوری کے بعد بندے کو اپنے رب کے سامنے حالت جنگ میں لا کھڑا کرے گا۔ تو تاریخ شاہد ہے کہ جزیرہ عرب میں موجود کھنڈرات چیخ چیخ کر یہ پکار رہے ہیں کہ مخلوق اپنے خالق سے کبھی نہیں جیتا کرتی۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کا قرآن کھول کر دیکھیں تو آج ہی ہمارے ملک کے حالات ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ کچھ تو ہم ایسی نافرمانی کر بیٹھے ہیں کہ جس سے ہم نے اپنے اللہ کی ناراضگی مول لی ہے اور وہ ہم سے روٹھ گیا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہی نہیں کہ بحیثیت قوم ہم پر آنے والی آفات رب کی ناراضگی کا پیش خیمہ ہے، اور ہم محض اپنے دل کو مطمئن کرنے کی خاطر کبھی اس کو ہارپ ٹیکنالوجی تو کبھی یہودی سازش کا نام دیتے ہیں، مگر افسوس کہ اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے۔ میرے دوستوں، ہم ایک کامل اور مکمل نبی کی امت ہیں، اور اللہ نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ بھی اکمل ہے۔ یہ امت تو ساری دنیا میں جہالت کے اندھیروں کو مٹانے اور دین حق کے روشن پیغام کو پہنچانے آئی تھی، لیکن آج یہ امت اپنی عیاشیوں اور نااہلیوں کی بنیاد پر مغرب کی دہلیز پر چند سکوں کی بھیک مانگتی نظر آتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ مغرب ان سے ان 4 سکوں کے عوض وہ اقدار چھینے جو انہیں ان کے اللہ اور نبی نے عطا کی تھی، کیونکہ وہ عیال جانتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کی اسلامی تعلیمات نکال لینا گویا ایسا ہی ہے جیسے کسی جسم سے روح نکال لینا۔ میرے بھائیوں، جن گناہوں پر اللہ نے پہلی امتوں کو پکڑا اور کیفر کردار تک پہنچایا، اور ہمیں بھی خبردار کیا کہ دیکھو اس طرف نہیں بڑھنا، یہ حدود ہیں، یہ حدود اللہ ہیں، اس سے آگے نکلنے پر سفینے ڈوب جاتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں قرآن میں پچھلی قوموں کے قصے سنا کر سمجھایا، جو محض کانوں کی لذت اور ویڈیوز بنانے کے لیے نہیں تھے۔ اور جدید سائنس بھی آج اس بات کی تائید کرتی نظر آتی ہے کہ عرب کے صحراؤں میں موجود قوم عاد اور قوم سمود کے مٹنے کی وجہ ہزاروں ایٹم بموں کے برابر کوئی شدید تابکاری تھی، کہ جو کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کھنڈرات میں پائی جاتی ہے۔ اور فرقان حمید میں باری تعالی ہمیں یہ اطلاع 1400 برس پہلے اپنے محبوب کی زبانی دے چکا ہے کہ جسے وہ آج شدید تابکاری کا نام دے رہے ہیں، وہ دراصل اللہ کا عذاب تھا جو ان قوموں پر قہر بن کر ٹوٹا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں مثالیں دے دے کر سمجھایا۔ میرے بھائیوں، وہ قومیں ہم سے زیادہ طاقتور تھیں، ہم سے بڑے کاشتکار تھے، صنعتوں والے تھے، کاروبار والے تھے، اور اتنے طاقتور کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے محلات بنایا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے حدود سے تجاوز کیا تو پھر اللہ نے ان کو کیسا پکڑا کہ کسی کو ہواؤں کے ذریعے ہلاک کیا تو کسی کو فرشتوں کی چنگھاڑ سے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، کسی کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے گئے اور کسی کو دریاؤں میں غرق کیا گیا، یہاں تک کہ میرا رب فرماتا ہے کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ وہ سب ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے درختوں کے تنے پڑے ہوں، ان کے سر الگ تھے، دھڑ الگ تھے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے ان قوموں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن میں کیا عرض کروں اور کہاں جا کر اپنا غم سناؤں کہ آج کا مسلمان قرآن اور اسلام کی ان درخشاں تعلیمات سے دور ہو چکا ہے، جس نے عرب میں بسنے والے بدوؤں کو وہ شعور دیا کہ اس وقت کی سپر پاورز کیسر و کسرا بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئیں، اور جس نے اس دنیا کو وہ شعور اور نظام بخشا
جس پر آج ماڈرن سائنس عمل کرتے ہوئے تسخیر کائنات کے مشن پر ہے۔ مغرب خود تو اسلام کے ظاہری نور سے تقویت حاصل کرتے ہوئے ترقی کی منازل طے کرتے جا رہا ہے، اور ہم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو بھلا کر اسلام کی انہی حدود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں کہ جن سے اللہ کے عذاب کی چرخی حرکت میں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم اپنے ملک پاکستان کے حالات کی طرف نظر دوڑائیں تو ہم بآسانی جان لیں گے کہ آج ہم بھی انہی چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا ہو چکے ہیں جو کبھی اپنی بھرپور شدت کے ساتھ ہم سے پہلی نافرمان قوموں کو نیست و نابود کر چکے ہیں۔ یہاں عذابوں کو چھوٹا چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو عذاب مختلف اقوام پر آئے، مجموعی طور پر ان تمام عذابوں کی جھلک اپنے وطن عزیز کے اوپر منڈلاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مگر ہم پاکستانی قوم اس نشے میں چور ہیں کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو نعوذ باللہ ہماری شکلیں مسخ ہو چکی ہوتی، بلکہ ہم نے تو مارکہ ہند فتح کرنا ہے اور ہم نے امام مہدی کا ساتھی بننا ہے، تو ہم پر اللہ کے عذاب کی لاٹھی نہیں برس سکتی۔ یہاں ہم اس بات کو فراموش کر چکے جس کی بنیادی وجہ ہماری تاریخ سے دوری ہے کہ اسی روئے زمین پر ایک قوم وہ بھی گزری ہے کہ جس کے لیے کھانے آسمان سے اتارے جاتے تھے، مگر جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھیں تو وہ قوم اللہ کی نظروں سے گری اور اللہ نے اسے دنیا کی ٹھوکروں پر ڈال دیا، اور وہ پٹائی لگوائی کہ ان کی نسلیں آج بھی وہ نہ بھول سکیں، کیونکہ اللہ کی نظر میں نافرمانوں اور حد سے بڑھ جانے والوں کی کوئی جگہ نہیں۔ ہاں، اگر وہ معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں اور اپنے کیے پر پشیمان ہوں تو میرے اللہ سے زیادہ کوئی غفور الرحیم بھی نہیں۔ دوستو، ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ چند سکوں اور پیسوں کی خاطر ہم اسلامی حدود سے چھیڑ چھاڑ کر کے کس سے ٹکر لے رہے ہیں؟ کیا اللہ نے ہر جاندار کے ٹھیک ٹھیک جوڑے نہیں بنائے؟ جو آج ہم اپنی نفسانی حوث کی آگ کو بجھانے کے لیے مختلف راستے تلاش کر رہے ہیں، اور ایوان بالا میں بیٹھے لوگ اپنے بیرونی آقاؤں کی کٹ پتلی بن کر ان کو روکنا تو درکنار بلکہ قانونی تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ بھائیوں، اگر ہم آج بھی نہ سنبھلے تو کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے کہ ہمارا ذکر بھی انہی قوموں میں ہو جو اللہ کی نظروں سے گر کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے بیٹھی، تو اللہ نے انہیں رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تو آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ یا تو ہم اللہ کی دھتکاری ہوئی قوموں کے صف میں کھڑے ہوں، یا پھر غیور اور اللہ کی فرما بردار قوموں کی طرح حدود اللہ کے سامنے سرنگو ہو جائیں، کیونکہ اللہ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے، اور مخلوق کیوں کر اپنے خالق سے سرکش ہو سکتی ہے؟ سرکشی تو ابلیس کا کام ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سرکشی کی وجہ سے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور مردود کر دیا، حالانکہ وہ تو اللہ کا سب سے زیادہ عابد تھا، مگر سرکشی اور انکار نے اسے بھی عابد سے مردود بنا دیا۔ تو دوستوں، ذرا سوچئے کہ دن بھر ہم اپنے اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے کتنی بار تجاوز کرتے ہیں، مگر وہ پھر بھی کتنا غفور الرحیم ہے کہ نہ تو وہ ہمارا سانس بند کرتا ہے اور نہ کھانا روکتا ہے۔ اور یہ سب ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے، جو آپ نے اپنی امت کے حق میں رات رات بھر جاگ کر اپنے رب سے مانگی تھیں، کہ جس پر اللہ کو بھی کہنا پڑا کہ اے میرے پیارے، اپنی جان پر ظلم نہ کیجیے، غم نہ کیجیے۔ لیکن کیا آج ہم بحیثیت مسلمان اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں اور اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو بھلا بیٹھے؟ یہاں یہ سوال میں اپنے اور آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑتا ہوں، ذرا سوچے تو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں وہ اثر پیدا فرمائے کہ امت کے بیمار اور مردہ دلوں کے لیے نسخہ اکسیر ثابت ہو، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر اسلامی حیت کو پیدا کر سکے، اور اللہ تبارک و تعالی بطور انعام اس امت کو بام عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ دوستوں، جن بھائیوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتے رہیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔